اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت، بے شک اول گھر، وضع جو رکھی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہ ہے، ببکۃ جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، یعنی برکت اور ہدایت ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ بکہ اور مکہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ بعض فرماتے ہیں بکتن سخت ازدحام کو کہا جاتا ہے، سخت رش کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر سخت ازدحام ہوتا ہے، سخت رش ہوتا ہے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں ازدحام ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے اول جو گھر بنایا، مقرر کیا، تو وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے۔ تو بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کو بنایا، مکہ مکرمہ کو بنایا، اور اس سے ساری زمین جو ہے چاروں اطراف میں اللہ جل شانہ نے بچھائی، مطلب یہ مرکز ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے بیت اللہ بنایا تھا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے عرش کے نیچے بیت المعمور ہے، بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کی جو بالکل نیچے اسی صورت میں آپ بیت المعمور کی طرح ایک بیت بنائیں، ایک گھر بنائیں، اور فرشتوں نے وہ گھر بنا دی اور طواف کرنے لگے۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عین بیت المعمور کے نیچے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسی طرح ایک گھر بنائے، اور جس طرح بیت المعمور میں طواف ہوتا ہے اس طرح آپ بھی طواف کیا کریں۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے بنائی ہے اور فرشتے طواف کرتے تھے۔ اور بعض فرماتے ہیں مفسرین کہ آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا، پھر طوفان نوح میں یہ گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اس کے آثار بھی مٹ گئے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا، تو یہ جو بیت اللہ ہم دیکھتے ہیں وہاں انہوں نے تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور فرشتوں نے وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہاں آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا۔ تو فرماتے ہیں ان اول بیت، بے شک اول گھر جو ہے، وضع جو رکھی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، مقرر کی گئی ہے لوگوں کے لیے، للذی یقیناً لام تاکید کے لیے، للذی یقیناً وہ ببکۃ وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان اول بیت، بے شک اول گھر، وضع جو رکھی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے بطور عبادت کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہ ببکۃ جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن جو بابرکت ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام مخلوقات کے لیے یہ جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں شرف اور فضیلت بیان فرماتے ہیں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت نشانی کو کہا جاتا ہے، جمع آیات۔ فیہ بیت اللہ میں آیات نشانیاں ہیں، بینات بالکل کھلی اور واضح، بینہ واضح کھلی۔ مقام ابراہیم اور مقام ابراہیمی ہے، تو جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہاں ایک پتھر ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہے، اور اس کو شیشے کی جو ہے شیشے میں بند کی گئی ہے۔ تو یہ مقام ابراہیمی ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا تھا طوفان نوح میں، بیت اللہ کے جو نشانات تھے وہ مٹ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی فرشتوں نے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اور ایک پتھر جو ہے وہ جنت سے اللہ جل شانہ نے بھیجا، وہ لفٹ کا کام کرتا تھا۔ تو وہ دیوار جب اونچی ہوتی تھی تو جس طرح لفٹ اوپر جاتی ہے، اس طرح وہ جو پتھر تھا، پتھر وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نیچے آنے کی جو ہے نیت کرتے تھے تو وہ سمٹ جاتا تھا وہ پتھر، تو ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ نیچے اتر جاتا تھا۔ اس کو مقام ابراہیمی، اور وہ پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے اللہ جل شانہ نے بھیجا تھا۔ تو فرماتے ہیں فیہ، اس گھر میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی، مقام ابراہیم مقام ابراہیمی بھی ہے، ومن دخلہ، اور جو انسان داخل ہو جائے اس بیت اللہ میں یا حرم شریف میں، حرم شریف میں، کان آمنا، تو وہ ہوگا آمنا، امن میں۔ وللہ، اور اللہ جل شانہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، قصد کرنا ہے بیت اللہ۔ دیکھیں حج اور حج جو ہے قصد کے معنی میں آتے ہیں، یہاں جو ہے اصطلاحی معنی ہے حج البیت، یعنی حج کرنا ہے بیت اللہ کا۔ من، اس انسان پر، استطاع، جو طاقت رکھتا ہے، الیہ، اس بیت اللہ کی طرف، سبیلا، راہ کی، اگر راہ کی طاقت رکھتا ہے، کوئی راہ اس کے لیے ہے بیت اللہ جانے کی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ یا فرماتے ہیں من استطاع، جو انسان استطاعت طاقت رکھتا ہے، الیہ، بیت اللہ کی طرف، سبیلا، راہ کی، یعنی زیادہ راہ کی، زیادہ راہ، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اتنی دولت ہے اس کے پاس کہ وہ گھر کا جو خرچہ ہے وہ اولاد کو دے کر، اہل و عیال کو دے کر واپس آنے تک وہ پوری ہو سکتی ہے اہل و عیال کے لیے، اور وہ خود بیت اللہ کی طرف جا سکتا ہے اور اس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس پر لازم ہے حج بیت اللہ۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے، کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غنی، پس اللہ جل شانہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام مخلوقات سے، اللہ جل شانہ مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ جو انسان حج نہ کرے باوجود مال دولت کے اور انکار کر دے حج سے، تو اللہ جل شانہ کی ملکیت میں کوئی نقصان نہیں آتا، وہ بے نیاز ذات ہے، بے نیاز ذات ہے۔ تو اس پہ تو یہاں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں آیات نشانیاں ہیں، بینات بالکل واضح اور کھلی نشانیاں ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک مقام ابراہیمی، اور پھر فرماتے ہیں جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ شرعاً امن والا ہو جاتا ہے، وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے اس انسان پر حج فرض ہے جو انسان طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ چار نشانیاں بیان فرماتے ہیں اللہ جل شانہ۔
تو کھلی نشانیوں میں یہ بھی ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے اسلامی، کہ اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرماتے تھے، محفوظ کرتے تھے اللہ جل شانہ اس بیت اللہ کی وجہ سے۔ آپ نے سنا ہے ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے چڑھائی کی بیت اللہ پر، انہوں نے حملہ کرنے کے لیے ارادہ کیا ابرہہ کے فوج نے، تو اللہ جل شانہ نے ان پر پرندوں کے ذریعے کنکریاں برسائی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ حرم مکہ میں جو داخل ہوتا ہے، خواہ وہ انسان ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اور جانوروں کو بھی اس کا احساس ہے۔ حدود حرم میں جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ بھی انسان سے نہیں بھاگتے، انسان سے مانوس ہوتے ہیں۔ اور اس طرح فرماتے ہیں جمرات جو شیطان پر کنکریاں برسائی جاتی ہیں، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں اتنے ڈھیر جو ہیں کنکریوں کے نہیں پائی جاتی جتنے حاجی ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں ہر شام کو صفائی کرنے والے آتے ہیں، کنکریاں اٹھاتے ہیں، مگر ایک دن میں جتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہاں اتنے ڈھیر جو ہے نظر نہیں آتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کنکریاں حاجی جو ہے وہ برساتے ہیں شیطانوں پر جمرات کے پاس، تو فرماتے ہیں ان میں جن حاجیوں کا حج مقبول ہو جاتا ہے اس کو، تو اس کے جو پھینکے گئے پتھر ہیں تو وہ اللہ جل شانہ فرشتوں کے ذریعے اٹھا دیتے ہیں۔ اور ان نشانی میں جو سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیمی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے بطور خاص علیحدہ طور پر اس کا ارشاد جو ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں فیہ آیات، بیت اللہ میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں بینات، بالکل واضح و کھلی، اور بطور خاص جو خاص نشانی ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں مقام ابراہیمی علیہ السلام کا ایک مقام ہے، مقام ابراہیمی۔ وہ مقام کھڑا ہونے کی جگہ اس کو مقام کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پتھر وہاں موجود ہے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ اللہ جل شانہ نے خاص پتھر بھیجا تھا، اور وہ اس طرح کام کرتا تھا جس طرح لفٹ کام کرتا ہے، تو اس کو مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے، جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ، اور جو نشانی جو ہے واضح نشانی، کھلی نشانی، وہ یہ بھی ہے وَمَن دَخَلَهُ، جو انسان داخل ہو جائے بیت اللہ میں، حرم شریف میں، کان آمنا، وہ امن میں ہوگا۔ اور اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس طرح جو جانور ہیں وہ ادھر امن میں ہوتے ہیں، وہ شکاری اس کو شکار نہیں کر سکتے، وہاں شکار بھی ممنوع ہے، وحشی جانور بھی ہے وہاں مانوس ہوتے ہیں انسان سے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ جل شانہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، حج ہے بیت اللہ کی، من اس انسان پر لازم ہے حج، استطاع، جو طاقت رکھتا ہے، الیہ، بیت اللہ کی طرف، سبیلا، راہ کی، کوئی راہ ہے، راہ کی طاقت رکھتا ہے، یا زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا جو ہے مال موجود ہے کہ وہ حج کے لیے چلا جائے اور اپنے پیچھے جو ہے
اپنے اولاد کو اہل و عیال کو وہ کھانے پینے کے لیے وہ پیسے ادھر دے دے اور خود وہ چلا جائے اور وہ واپس آنے تک اس کے ساتھ وہ خرچہ موجود ہو، ظاہر رات کی زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفر، جو انسان کافر ہو جائے، انکار کرے، تو اللہ جل شانہ غنی اور بے نیاز ہے۔ جس طرح کافر جو ہے، منکر جو ہے، حج نہیں کرتے، اس طرح جو انسان باوجود استطاعت اور طاقت کے حج نہیں کرتا تو وہ بھی اس طرح منکر ہے جس طرح کافر منکر ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ومن کفر، اور جو انسان کافر ہو جائے، منکر ہو جائے، تو اللہ جل شانہ بے نیاز ہے ان کی عبادت سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ جل شانہ کی آیتوں سے، واللہ شہید، اللہ جل شانہ گواہ ہے، علامہ اس پر، تعملون جو تم کرتے ہو، علامہ ان چیزوں پر، ان کاموں پر، تعملون جو کرتے ہو، اللہ جل شانہ گواہ ہے اس پر، اللہ جل شانہ عذاب دیں گے۔ تو یہاں سے یہودیوں کی جو شرارت ہے، اس کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ حج بیت اللہ کے بعد یہاں تذکرہ فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، اور اس کا تعلق بھی ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے، ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے کہ ایک یہودی تھے شماس ابن قیس، وہ مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتے تھے۔ ایک مجلس میں اوس اور خزرج، انصار کے دو قبیلے تھے، پہلے مشرک تھے اور یہودیوں کے اتحادی تھے، پھر جب انہوں نے اسلام لایا اور آپس میں جنگ بھی کرتے تھے، اوس اور خزرج، اس کا بیان میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کی ہے۔ تو اوس اور خزرج جب مسلمان ہو گئے تو آپس میں شیر و شکر ہو گئے، آپس میں ملتے تھے، بیٹھتے تھے، ان میں مواخات قائم ہوئی اوس اور خزرج میں۔ اس سے پہلے انہوں نے جو جنگیں لڑی تھی اس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، تو کافی عرصہ انہوں نے آپس میں جنگیں لڑی تھیں، اور اس کے متعلق فریقین اوس اور خزرج میں فخریہ اشعار بھی تھے جو وہ جنگ کے وقت پڑھتے تھے۔ تو شماس ابن قیس نے ایک موقع پر جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اوس اور خزرج، تو اس وقت وہ فخریہ اشعار جو جنگ کے دوران پڑھتے تھے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس شیطانی حرکت کی وجہ سے دونوں اوس اور خزرج کے جو دونوں قبیلے تھے، دونوں میں آپس میں پھر جھگڑنے کے لیے پھر تیار ہو گئے۔ اشعار جو تھی وہ غیرت دلانے والی اشعار تھیں، تو اس کی وجہ سے دونوں غیرت میں آ گئے اور دونوں آپس میں جنگ کے لیے تقریباً وہ تیار ہو گئے۔ کسی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے اور پھر مسلمان ہونے کے بعد باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے کہ آپس میں پھر جھگڑنے کی تیاری کرتے ہو اور کفر کی طرف واپس جانا چاہتے ہو۔ سب کو متنبہ فرمایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ اوس اور خزرج والے جو لوگ تھے وہ جنگ کے لیے جو تیاری کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ اور نصیحت کی وجہ سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔
تو اس آیت اور مابعد آیات میں اس کا تذکرہ ہے شماس ابن قیس، یہ یہودیوں کے جو منافقانہ وہ مکر اور تدبیریں تھیں، ان کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اس سے متنبہ فرماتے ہیں، ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ آپ ایمان لاتے قرآنی آیتوں پر، محمد مصطفیٰ پر۔ آپ ایمان لانے کی بجائے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ جل شانہ کی آیتوں سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان آیتوں پر ایمان لاتے، کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے۔ واللہ شہید، اللہ جل شانہ گواہ ہے، علامہ اس باتوں پر، اس معاملات پر، تعملون جو آپ کرتے ہوئے یہودی، اللہ جل شانہ گواہ ہے، یقیناً عذاب دیں گے اس پر۔ قل کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں منع کرتے ہو، کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ جل شانہ کی راہ سے، من اس انسان کو، آمنہ جو ایمان لایا ہے، من جو آمنہ ایمان لایا ہے، تو ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو، تبغونہا، یا تم ڈھونڈتے ہو اللہ جل شانہ کی راہ میں، عوجاً، کھجی، تبغونہا، اللہ جل شانہ کی جو راہ ہدایت ہے، شریعت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی گئی شریعت ہے، تبغونہا، آپ اس میں طلب اور تلاش کرتے ہیں، عوجاً، کھجی، عیب، دیکھیں کھجی جو ہے وہ عیب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بعض مفسرین عوجاً کا معنی عیب سے کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لما تصدون، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ جل شانہ کی راہ میں، من اس انسان کو، آمن جو ایمان لایا ہے، یعنی جو نفس انسان ایمان لایا ہے یا ایمان لاتے ہیں، ان کو کیوں آپ منع کرتے ہو ایمان لانے سے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا خود بھی ایمان لے آتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تبغونہا، یا طلب و تلاش کرتے ہیں تم، یا تم ڈھونڈتے، اے یہودی تم ڈھونڈتے ہو ہاں اس شریعت محمدی میں، عوجاً، عیب، وانتم شہداء، اور آپ گواہ ہیں، وانتم، اور آپ اے یہودی شہداء، اس پر گواہ ہیں کہ یہ قرآن کریم شریعت محمدی یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب تورات میں اللہ جل شانہ نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، ان کو حکم دی تھی، آخری نبی آئیں گے ان کی نشانیات بتائی تھی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، آپ گواہ ہیں تورات پر، اور تورات میں یہ لکھا گیا ہے آخر نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے شریعت محمدی کے ساتھ، تو آپ بھی ایمان لے آئے شریعت محمدی پر۔ تبغونہا، آپ ڈھونڈتے ہو ہر شریعت محمدی میں، عوجاً، عیب، وانتم شہداء، آپ تو خود گواہ ہیں تورات کی، تورات میں تو یہ لکھا گیا تھا کہ یہ حق دین ہے، آپ ایمان لے آئیں گے۔ وما اللہ، نہیں ہے اللہ جل شانہ بغافل، غافل عما، ان کاموں سے، تعملون جو کرتے ہو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر آپ اطاعت کریں، پیروی کریں، فریقاً، ایک فریق کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جس کو کتاب دی گئی ہے، جس کو کتاب دی گئی ہے، اس میں ایک فریق کی اگر آپ اطاعت کریں، یردوکم، وہ آپ کو رد کر دے گا، آپ کو واپس کر دے گا، آپ کو پھیر دیں گے۔ یردوکم، وہ فریق جو ہے، وہ جماعت جو ہے، یردوکم، آپ کو واپس کر دیں گے، پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، آپ کے ایمان کے بعد، یعنی آپ کے ایمان لانے کے بعد، یردوکم، وہ آپ کو واپس کر دیں گے، پھیر دیں گے، کافرین، حالت کفر میں۔ یردوکم، آپ کو واپس کر دیں گے، پھیر دیں گے، کافرین،
حالت کفر میں، یعنی آپ کو پھیر دیں گے کافر کفر کی طرف کفر کی طرف کفر کی طرف۔ تو جس یہاں اوس اور خزرج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کیوں ان قیس ابن شماس اور ان کی جماعت کی اطاعت کرتے ہیں، جو وہ جنگ معاذ کے اشعار وہ تیز آواز سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ میں جو وہ زمانے جاہلیت کی جو غیرت تھی وہ آ جائے اور آپس میں دست و گریباں ہوں، تو آپ کیوں اطاعت کرتے ہیں ثابت ابن قیس اور اس کی جماعت کی؟ وہ تو آپ کو کافر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپس میں آپ ایک دوسرے کو قتل کر دیں اور شریعت محمدی سے آپ انحراف کر دیں، اس لیے وہ سب یہ جو ہے منصوبے اور تدابیر بناتے ہیں۔ یا ایھا الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر آپ اطاعت کریں گے، فریقاً ایک جماعت کی، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جس کو کتاب دی گئی ہے، جس کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی جس کو تورات دی گئی ہے، اس میں ایک فریق یعنی ثابت ابن قیس اور اس کی جماعت کی آپ اگر اطاعت کریں اس کا کہنا مانیں یردکم، وہ آپ کو واپس کر دیں گے بعد ایمانکم، آپ کے ایمان لانے کے بعد، کافرین حالت کفر کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ اس طرح تنبیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ جو ثابت ابن قیس اور اس کی جماعت ہے اس کی بات جو ہے آپ سنا نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو حالت کفر کی طرف پھیرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور آپ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرف اور کیسے، تکفرون آپ کفر کرتے ہو، وَكَيْفَ کس طرح اور کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ اور آپ، تتلا پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، علیکم آپ پر، آیات اللہ اللہ جل شانہ کی آیتیں، وفیکم اور آپ میں، رسول ہو اللہ جل شانہ کی رسول ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اوس اور خزرج کے مسلمانوں، آپ کس طرح کیوں کفر کر سکتے ہو؟ حال یہ ہے کہ آپ پر اللہ جل شانہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اس وقت آیتیں نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہاں فرماتے ہیں آپ خود دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ جل شانہ کی آیتیں لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وفیکم رسول ہو، اور آپ میں محمد مصطفیٰ ہیں جو اللہ جل شانہ کے رسول ہیں، وفیکم اور آپ میں، رسول ہو اللہ جل شانہ کے رسول ہیں، تو آپ کیسے تکفرون کفر کرتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور کو جو انسان اعتصام مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، وَمَن يَعْتَصِمْ اور جو انسان مضبوطی کے ساتھ پکڑے، باللہ اللہ جل شانہ کے دین کو، فقد ہدیہ یقیناً اس کو ہدایت دی گئی، فقد ہدیہ مجہول کا صیغہ ہے، ہدیہ یقیناً اس کو ہدایت دی گئی ہے، الی صراط اس راہ کی طرف، مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، جو اللہ جل شانہ جو راستہ منتخب کیا ہے، جس پر اللہ جل شانہ راضی ہے، اس صراط مستقیم کی طرف ہدیہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہدایت دی۔ تو وہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہوئے مسلمانوں، وَأَنْتُمْ اور حال یہ ہے کہ آپ، تتلا علیکم تلاوت کی جاتی ہے آپ پر، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، تتلا علیکم تلاوت کی جاتی ہے، فعل مضارع مجہول کا، تتلا علیکم آپ پر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، آیات اللہ جل شانہ کی آیتیں، وفیکم اور آپ میں، رسول ہو اللہ جل شانہ کے رسول موجود ہیں، وَمَن يَعْتَصِمْ اور جو انسان مضبوطی سے پکڑے، باللہ اللہ جل شانہ کو، یعنی اللہ جل شانہ کے دین کو، فقد ہدیہ یقیناً اس کو ہدایت دی گئی، الی صراط راہ کی طرح